خود کی تلاش کیجیے آپ کہاں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو آپ کو 4 قسم کے لوگ ملیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے جن کی زندگی خوشحال ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے جن کی زندگی تنگ اور پریشان کن ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے جن کی زندگی تنگ اور پریشان کن ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے جن کی زندگی خوشحال ہے۔ اب آئیے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ان 4 قسم کے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے جن کی زندگی خوشحال ہے۔ فرمان بردار بندوں کی زندگی کا خوشحال ہونا ایک فطری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے جن کی زندگی تنگ اور پریشان کن ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا تنگ ہونا بھی ایک فطری بات ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کھلی وعید آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے جن کی زندگی تنگ اور پریشان کن ہے۔ فرمان بردار بندے کی ایسی زندگی 2 حالتوں سے خالی نہیں۔ پہلی حالت، یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، ترجمہ: اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ دوسری حالت، یا تو آپ کی اطاعت و فرمان برداری میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، جس سے آپ غافل ہیں اور توبہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں، ترجمہ: اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے جن کی زندگی خوشحال ہے۔ اگر آپ کو شمار ایسے لوگوں میں ہے، یعنی معصیت و نافرمانی کے باوجود زندگی خوشحال ہے، تو ہوشیار، خبردار، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہو سکتی ہے اور یہ حالت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس کا انجام بہت برا اور بھیانک ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، انسان نے وقت پر توبہ و استغفار نہیں کیا تو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 44 سے، ترجمہ: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔